کوئی جیولوجی سے جنگ کی، نہیں، یہ انسانی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرنے والا جو برانچ ہے سائنس کا، اس کو ہم تاریخ بولتے ہیں۔ اور یہ تاریخ لکھی کب گئی ہے یا لکھائی کب آ گئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کا جو استدلال ہے، جو منطق ہے، جو آپ کا سینسز ہیں، وہ کس طرح بولتے ہیں چیزوں کو، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم بلوچستان آ جائیں تو سب سے زیادہ ہم آرام سے سمجھ سکیں گے۔ مثلاً ستار جان ہے کولو کا رہنے والا، اس کولو میں آج 21ویں صدی ہے، وہاں آپ جائیں تو وہ 21ویں صدی تو نہیں لگتا ہے، وہ 20ویں صدی لگتا ہے۔ 20ویں صدی کو بھی آپ چھوڑ دیں، 15ویں صدی میں جائیں تو کیا ہوگا؟ جہاں کار موٹر نہیں تھا، جہاں موبائل نہیں تھا، جہاں روڈ نہیں تھے، کس طرح کی سوسائٹی ہوگی؟ آپ 5 صدی پہلے پھر جائیں، پھر وہاں کیا سوسائٹی؟ پھر حضرت عیسیٰ سے آپ 15,000 20,000 سال پہلے جائیں تو اس وقت انسان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا سوائے ہاتھوں کے اور دماغ کے اور آنکھوں کے، اور جو بھی جسم تھا اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ مگر انسان کا ایک پرابلم ہے، شروع سے ایک پرابلم ہے، اس کے جینز میں ڈالا ہوا ہے۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ یہ ہے، وجہ کا آپ لوگ دیکھ لیں، اس کے اندر یہ چیزیں کہ اس کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی تو انسان کہلائے گا، اشرف المخلوقات کہلائے گا، ورنہ گدھے کی ضرورتیں نہیں بڑھتی۔ وہی پانی پیے گا، وہی گھاس کھائے گا، خواہ وہ سبز ملے یا دوسرا مل جائے، اور اس کے پاس کوئی سردی لگ رہی ہے تو وہ کوٹ نہیں پہنے گا، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا نہیں چلائے گا۔ یہ انسان میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہر دفعہ وہ ضرورتیں اپنی بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ ایک خاصیت باقی تمام چیزوں کے علاوہ یہ ڈالی ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اگر 20,000 سال آپ پہلے جائیں کوہلو میں، تو وہاں انسان گزارا کیسے کرتا، کیا کھاتا تھا اس زمانے میں، کیا پیتا تھا، کیا پہنتا تھا، سفر کس چیز پر کرتا تھا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی، جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا کہ یہ کیا ہوتا تھا۔ مثلاً اس زمانے میں انسان ایگریکلچر نہیں دریافت ہوا تھا، انڈسٹری نہیں آئی تھی، کوئی اور جو جدید چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ چیزیں نہیں آئی ہوئی تھیں۔ تو انسان کیا کرتا تھا؟ انسان جنگلی بیر کھاتا تھا، جنگلی جو درخت ہوتا تھا، خواہ انار ہو، خواہ شنیر ہو، خواہ بیر ہو، خواہ ڈیلے ہوں، خواہ کونر ہو، یہ چیزیں چنتا تھا جیسے باقی جانور کرتے تھے، اسی طرح یہ کرتا تھا، اور کہیں پانی ہوتا تھا جا کر پانی پیتا تھا۔ اس سماج کو یہ دور جو گزرا ہے، ہزاروں سال کا دور گزرا، اس سماج کو گیدررز سوسائٹی بولتے ہیں۔ گیدر کرنا، بیر چننا، ڈیلے چننا، کوئی اور ایسی فروٹ کوئی ہے اس علاقے میں چننا، یہ گیدررز سوسائٹی۔ اور اس گیدرر سوسائٹی میں چونکہ آپ آدمی کم ہیں، وادی بہت بڑا ہے، درخت بہت زیادہ ہیں، بارش پانی زیادہ ہے، آبادی کم ہے، لہٰذا لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو کوئی پولیس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پولیس کی ضرورت تو نہیں تھی تو پھر یہ دفعہ نمبر 4 دفعہ نمبر 6 کی بھی ضرورت نہیں تھی، آئین کی بھی ضرورت نہیں تھی، قانون کی بھی ضرورت نہیں تھی، مولوی اور مذہب کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تمام چیزیں جو آج ہم کو نظر آ رہی ہیں یہ اس زمانے میں تھی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ وہ آدمی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، کوئی زبان بھی دریافت نہیں ہوا تھا اس زمانے میں۔ گیدررز سوسائٹی سب سے پیسفل، پرامن معاشرہ ہوا کرتا تھا۔ انسان بہت پریمیٹیو ہوتا تھا، انسان بہت نیچے کے جانوروں میں شمار ہوتا تھا۔ صرف 2-3 فرق تھے انسان میں اور اس زمانے کے جانور۔ ایک فرق یہ تھا کہ انسان چونکہ 2 لمبز اپنے آزاد کر چکا تھا، اس لیے وہ 2 پاؤں پر سیدھا کھڑا ہوتا تھا، ہومو سیپینز بنا کھڑا ہونے والا۔ ایک اس کی یہ خاصیت، زبان شبان کوئی چیز نہیں، ابھی تک کوئی باقی شعور کوئی آیا نہیں۔
اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے. دوسرا اس کا خاص تیسری بات یہ تھی، یعنی ایک تو کھڑا ہونا، دوسرا یہ کہ دونوں ہاتھ آزاد ہونے کے لیے، برانچز پکڑنے کے لیے، بیر درخت سے چننے کے لیے. جانور سوائے شاید بندر کے باقی کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو درخت پر چڑھ کر کے وہ چیز چن لے اور سٹور رکھ لے، یعنی سوائے بندر کے اور کوئی ایسا. یہ انسان تھا جس کے ہاتھ آزاد تھے، وہ صرف چنتا نہیں تھا بلکہ وہاں سے کھینچتا بھی تھا. یہ دو خاصیتیں. تیسری خاصیت یہ تھی کہ وہ اکٹھے رہتا تھا. 4 آدمی تھے، 6 آدمی تھے، وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے. جانور صرف ایک صورت میں اکٹھا رہتا ہے، جب اس کا میٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، جب اس کا ہیٹ پیریڈ ہوتا ہے، اولاد پیدا کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے، پھر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. جانور اکٹھا نہیں ہوتا، ہمیشہ سے وہ الگ الگ رہتا ہے. یہ جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل ہیں آج، بھیڑ ہو گیا، بھینس ہو گیا، گائے ہو گیا، یہ آپ نے پالتو کیے، ان میں کچھ چیزیں تبدیل کی، ورنہ یہ سب وائلڈ اینیمل ہوا کرتے تھے. ابھی بھی کولو کے علاقے میں آپ پہاڑوں پر جائیں تو وہاں آپ کو گائے ملیں گے جو آدمی کو دیکھ کر کے ایسے بدک جاتا ہے، ایسے بھاگ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جنگلی جانور. بعد میں آپ نے ان کو پالتو بنایا، ڈومیسٹیکیٹڈ بعد میں کیا. تو پہلا انسان کھڑا ہوتا تھا 2 پاؤں پر. اس کی خاصیت یہ تھی، ہاتھ اس کے آزاد تھے، لہٰذا وہ بیر سے، درخت سے فروٹ اتار سکتا تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اکٹھے رہ سکتا تھا. یہ اس کی 3 خاصیتیں تھیں اس زمانے میں، جس کو ہم گیدررز سوسائٹی بولتے ہیں. اس گیدرر سوسائٹی کے بعد اس کو کچھ اندازہ ہوا 4000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 1000 سال کے بعد کہ اچھا ایک اور طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ پتھر نیچے سے اٹھاؤ اور درخت پر کو مارو، درخت کی چیزیں نیچے گر جائیں گی، آپ آرام سے کھا سکو. یا لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس لکڑی کو اٹھاؤ اور ایسے اس کو مارو، یعنی پتھر کی طرح مارو نہیں، یعنی لکڑی کی طرح اس کو ایک ہاتھ میں رکھ کر کے دوسرے سے، اس کو اردو میں کیا بولے، شافق سے بھی ہاتھ میں پکڑ کر کے آپ لگا لو تو فروٹ گرتا ہے. یہ 2 طریقے اس میں پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ڈیولپ کیے ہیں. مگر یہ ابھی تک گیدررز سوسائٹی کہلاتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ جنگلی چیزوں پر گزارا کرتا ہے. پھر اس نے دیکھا یہ شیر کو، پھر اس نے دیکھا بھیڑیا کو، پھر اس نے دیکھا لگڑ بڑگڑ کو، گیدڑ کو، لومڑی کو. اچھا یہ گوشت بھی کھانے کی چیز ہے، گوشت کو بھی کھایا جا سکتا تھا. تو اس نے پھر آہستہ آہستہ شکار کرنا شروع کر دیا. اور وہ شکار بھی کو خاص ایسا نہیں کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑے ہتھیار تھے، یا یہی ڈنڈے تھے مارنے کے لیے، یا پتھر سر پر مارو، یا پھر وہ ٹرک یہ کرتا تھا کہ ادھر سے بڑا ندی جا رہی ہے، یہاں سے مال کو ہاں کرتے ہوئے بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہوئے وہ ندی میں گرا دو، جا کر مر جاتا ہے بہت نیچے ہے. تو یہ گویا ایک شکار کا دریافت ہوا. تو گیدرر سوسائٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک پیور گیدرر سوسائٹی ہے اور دوسرا ہنٹرز سوسائٹی ہے، شکاریوں کا زمانہ ہے. اسی زمانے میں کہیں آگ کا بھی دریافت ہوا ہے. تو یہ جو 2 ہم نے باتیں کی ہیں، گیدرر سوسائٹی، ہنٹر سوسائٹی. اس سوسائٹی میں چونکہ اسٹیٹ نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، کوئی رجسٹر کی ضرورت نہیں تھی، کوئی زمین ناپنے کی ضرورت نہیں تھی، پٹواری کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ناپ تول کی ضرورت نہیں تھی. نیچر آزاد ہے، آپ فری ہیں، آپ جا کر کے جتنا کھاؤ پیٹ بھرو. سٹور نہیں کرتا تھا آدمی چیزوں کو، اتنا اللہ کا گنج زیادہ ہوتا تھا کہ آپ بیر اکٹھا کر کے ذخیرے میں نہیں ڈالتے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی. سو یہ جو سوسائٹی تھا جس میں اسٹیٹ نہیں تھا، جس میں مذہب نہیں تھا، جس میں رسم و رواج نہیں تھے، جس میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں تھے، مگر بس آپ صرف تھوڑا سا جانوروں میں سے تھوڑا سا اونچے تھے، باقی آپ کا درجہ وہی تھا. سو اس کو گیدرر سوسائٹی بھی کہتے ہیں، اس کو ہنٹرز سوسائٹی بھی کہتے ہیں، اس کو قدیم کمیونسٹ سوسائٹی بھی کہتے ہیں، کہ جہاں کسی کی ملکیت کچھ نہیں تھی. وہ پتھر جسے آپ مار رہے ہو بیر کو، وہ پتھر کسی کی ملکیت تو نہیں تھی، وہ سب پڑا ہوا تھا. وہ جو بیر جس کو آپ مار رہے تھے وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں تھی، تو نیچر کی چیز تھی. پانی جو بہہ رہا ہے، آپ جا کر پانی پیتے تھے، تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں تھی، آپ آرام سے جا کر کے.
شکار ہے، خدا کا جنگل ہے اور اس میں شکار پایا جاتا ہے، تو اس میں کسی کی ملکیت نہیں تھی. سو یہ ایک قدیم کمیونسٹ سوسائٹی ہزاروں سال تک یہ رہی ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ایک اور یعنی ہم ہسٹری کو اس طرح دیکھتے ہیں، مبارک علی ہسٹری کو اس طرح دیکھتا ہے جس کی کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں قدیم کمیونزم میں کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھا، کوئی رسم و رواج نہیں تھا، کوئی روایات نہیں تھی، کوئی شاعری نہیں تھی، کوئی ضرب المثل دریافت نہیں ہوئے تھے. تو ایک عام آزاد لباس تھا نہیں تھا. ہم نے ہسٹری میں، آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے، کوئی لباس شباس اس زمانے میں تھی نہیں. اور جب تھوڑا بہت سینس آیا تو پھر آپ نے کوئی درخت کے چھال، جانور کا کھال، کوئی اس طرح کی چیز بھی بس صرف سطر کو چھپانے کے لیے کیا تو کیا. ورنہ آج بھی افریقہ میں سطر صرف ایک جینیٹل ایریاز کو بولتے ہیں، باقی سارے کا سارا سطر میں شمار ہی نہیں ہوتا. تو اس زمانے میں چونکہ کپڑا تھا ہی نہیں، پشم دریافت ہی نہیں ہوا ابھی تک، کاٹن تھا ہی نہیں، لہٰذا لوگ یہ کھال وال میں جب شعور آ گیا کہ اچھا یہ بھی ضروری ہے تب کرتے تھے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ ایسا معاشرہ تھا، پرامن، قتل نہیں ہوتا تھا، ڈاکے نہیں پڑتے تھے، ہر چیز گنج تھا، ضرورتیں کم تھیں. آپ یہ قدیم کمیونسٹ سوسائٹی ہزاروں سال تک رہی. آہستہ آہستہ لوگ شکار کی طرف زیادہ جانے لگے، لوگ گیدرر سوسائٹی سے تھوڑا بہت نکلتے آئے. کیا کہ ایک شکار آپ نے کیا، وہ جانور مرا نہیں، زخمی آیا، 4 جانور آپ نے مارے، آپ کی ضرورت 2 جانوروں کی تھی، وہ 2 زخمی ہیں، تو یا بچوں نے یا خواتین نے یا بوڑھے آدمیوں نے کہ یار تو ضرورت نہیں ہے تو اس کو مت مارو، ادھر ہی اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. تو ایک ڈومیسٹیکیشن کا عمل اس وقت سے شروع ہوا جب آپ نے شکار زخمی صورت میں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. یا آپ نے پرندہ کا بچہ دیکھ لیا، آپ آرام سے پکڑ کر کے اس کو آپ نے پالتو بنا لیا. یا آپ نے جانور کا بچہ، بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ، اس طرح کی کوئی چیز پکڑی، وہ لا کر کے یہ مالداری، لائیو سٹاک آہستہ آہستہ شروع ہو گیا اسی شکاری سماج کے اندر. اب ہوا یہ کہ کولو کا وادی ہے، آدمیوں کی آبادی ہزاروں سال میں تھوڑی بہت بڑھتی ہے اور سب شکار کرتے ہیں، تو ظاہر شکار آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. تو آپ نے 2 حرکتیں کرنی شروع کر دی. جو ہی ضروریات کم ہوتی ہیں، آبادی بڑھتی ہے، تو وہاں جھگڑے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ادھر سے بارکھان کا، آپ سے بارکھان قریب ہے، بارکھان کی شکاری پارٹی آئی، ادھر سے سپی کی شکاری پارٹی آئی، ادھر سے کولو کی اپنی شکاری پارٹی آئی. بکریاں پہاڑی 2 ہیں، آدمی زیادہ ہیں، تو کیا کرو گے؟ ظاہر ہے لڑو گے نا. وہ لڑ کر کے جب تک کہ وہ اس وقت تک بھوک ہے، بھوک میں تو آدمی آخر تک لڑتا ہے، تو جب تک کہ ایک مکمل طور پر قتل نہیں ہوتا ایک پارٹی، اس وقت تک یہ لڑائی جاری رہتی. مکمل قتل کر کے تب آپ اس شکار پر قبضہ کر لیتے. اندازہ ہوا آہستہ آہستہ کہ بھئی میں بھاری ہوں، مری، قبیلہ، آبادی وغیرہ جو بھی آپ اس کو بولیں، تو بجائے اس کے کہ بارکھان سے آئی ہوئی پارٹی کو مار دیا جائے، اس کو مارو مت، یہ جب سرنڈر کر جائے تو اس کو اپنا غلام بنا لو اور یہ آپ کے لیے آئندہ شکار کرے، خود بھی کھائے اور آپ کے لیے اضافی چیزیں لائے. یہاں سے سماج اپنے دوسرے مرحلے پر جاتا ہے اور اس مرحلے کو غلام دارانہ سماج کہتے ہیں، سلیو اوننگ سوسائٹی. یہ دوسرا پڑاؤ ہے انسانی ہسٹری کا، جس میں انسان دوسرے ایک مرحلے سے نکلا دوسرے مرحلے میں داخل. میں جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی بادشاہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہت ہے ہی نہیں ابھی تک. جب ریاست نہیں ہے تو بادشاہ نہیں ہوگا، جب مذہب نہیں ہے تو مذہبی پیشوا نہیں ہوگا، جب جادو کی ضرورت نہیں ہے تو جادوگر نہیں ہوگا، جب سحر کی ضرورت نہیں ہے تو ساحر نہیں ہوگا،
جب شعر کی ضرورت نہیں ہے تو شاعری نہیں ہوگی. یہ تمام، اور چونکہ چیزیں سب آزاد تھیں لہٰذا محبت اور محبت سے متعلق تمام شاعری اور اس کے متعلق تمام اعمال و افکار و حرکات و سکنات تھیں ہی نہیں، اس لیے کہ چیزیں آزاد تھیں. کوئی سیکشول ایسا نہیں تھا، کوئی شادی کا ادارہ ابھی تک بنا نہیں تھا. سو آپ غلام داری سماج میں داخل ہو گئے، اور یہ غلام داری پہلی دفعہ تباہ کن صورتحال میں سامنے آئی انسانی ہسٹری میں. مثلاً آپ دیکھیے یہ جو رومن ایمپائر ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ بڑا ایک ایمپائر ہوا کرتا تھا، یہ سارے کا سارا غلاموں کے اوپر کھڑا تھا. یہ پوری کی پوری سوسائٹی غلاموں پر کھڑی. گریک اتنا بڑا طاقت، اتنا بڑا قوت، سارے کا سارا غلاموں پر کھڑا تھا. یہ غلام آپ کے لیے 5-6 کام اور بھی کرتے. اس وقت جتنے بھی ڈیولپ سماج تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا تو جتنی بھی مائننگ ہوا کرتی تھی، مائنز، سونے کے مائنز، چاندی کے مائنز، لوہے کے مائنز، کوئلہ کے مائنز، یہ سب غلام کرتا تھا. اور پھر جنگیں غلام آپ کے لیے لڑتے تھے. اور وہ غلام یعنی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرے، صرف اتنی تھی کہ وہ اس سے کام زیادہ لینا ہے. تو پہلی دفعہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ایک عہدہ کریٹ کیا. اس عہدے کا نام تھا اوورسیئر. یہ جو اوورسیئر نہیں STO اوورسیئر ایکسین، یہ اوورسیئر کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چابک ہوا کرتا تھا، اور وہ جہاں غلام کو دیکھا بخار میں یا کیا میں کم کام کر رہا ہے، ڈڑز کر کے اس کو مار دیا، یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت تاریک قسم کا دور تھا. یہاں انسان بہت ذلیل ہوا. وہ اسپارٹیکس اگر آپ نے ناول پڑھا، وہ رومن امپائر کی جنگیں جو تھی، غلاموں کی جتنی بھی جنگیں تھیں، یہ سارے کا سارا غلام داری سماج میں. اس غلام داری سماج میں پہلا مذہب بھی آنے لگا. مثلا ایک تو سوڈو مذہب ہوتے ہیں جو پورا مذہب تو نہیں ہے مگر آہستہ آہستہ کوئی توہمات ہیں، کوئی خواب دیکھنے والا ہے، کوئی خواب کی تعبیر کرنے والا ہے، کوئی ہاتھ دیکھنے والا ہے، کوئی اچھا ہوا اس طرف سے چل رہی ہے تو بیماری آ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ابھی تک ڈیولپڈ مذہب نہیں ہوا تھا. ڈیولپ مذہب آ کر کے غلام داری سماج میں ہوا، جو جس کو آپ یہودیت بول رہے تھے، جو کہ اصل میں عیسائیت ہے. یہودیت مسیحیت ہے اصل میں. حضرت یسوع مسیح جب فوت ہو گئے، وہ بحیثیت مسیحی فوت ہوئے، وہ بحیثیت جیو فوت ہو گئے، مسیحیت بحیثیت مسیحی فوت نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ جب فوت ہو گئے یا اوپر اٹھائے گئے، وہ بحیثیت یہودی اوپر اٹھائے گئے. عیسائی مذہب بعد میں آیا، ان کی موت کے بعد عیسائی یا مسیحی مذہب بعد میں آیا، بعد میں ڈیولپ ہو گیا. جب سوسائٹی، انسان کی سوسائٹی غلام داری سے ابھر کر کے کسی اور فیز میں داخل ہوئی، تب مسیحی مذہب کی ضرورت ہوئی، ورنہ یہودی مذہب تھا. لڑو مت، جھگڑو مت، ایک دوسرے کے خلاف بولو مت، حاکم کے خلاف سوچو مت، حاکم کے خلاف بات مت کرو، یونٹی برقرار رکھو. جو حکم حاکم دے رہا ہے وہ سمجھو ڈیوائن حکم ہے، اوپر سے آیا ہے. تو یہ گویا یہ ایک غلام داری کا پہلی دفعہ مذہب بھی پیدا ہوا. پہلی دفعہ اوورسیئر سے لے کر کے مالک تک اب ایک پورا چین اسٹیٹ کا، ریاست کا آہستہ آہستہ بننے لگا. جتنی بھی ضرورت تھی اتنی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں. یہیں پر چھوٹا موٹا لٹریچر آپ کو نظر آئے گا، یہیں پر چھوٹی موٹی اچھی باتیں، کوئی میوزک، کوئی ڈانس، کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اس لیے کہ اب سماج نے ایگریکلچر دریافت کیا. ایگریکلچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گندم ہے جو آج آپ کھاتے ہو، یہ گندم، چاول جو آپ کھاتے ہو یہ چاول، یہ کپاس جو آپ استعمال کرتے ہو یہ سب جنگلی چیزیں موجود ہیں. ان کو گھاس کے شمار میں اس کو ہٹا کر کے، کپاس کو ہٹا کر کے گندم گھاس کی ایک قسم ہے جو عام ہوا کرتا تھا. اس کو صرف بعد میں ڈیولپ کرتے کرتے اب ہم لوگوں نے گندم بنایا. ورنہ ادروائز یہ ابھی بھی آپ جائیں تو اس طرح کے دانے دار فصل ہوتے ہیں جنگل میں جو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ صرف اتنا ہوا کہ اس زمانے میں کہ چونکہ وہ اوزار نہیں تھے
تو آپ وہ پتھر چھوٹا اٹھا لیا, اسے ایسا کر لیا, چھوٹا سا بیج پڑا تھا آپ نے ڈال دیا, دیکھا چاہیے تو اگتا بھی ہے. آہستہ آہستہ آپ ڈیولپ کرتے گئے. اور ڈیولپمنٹ میں انسانی ڈیولپمنٹ میں ایک چیز کا بہت رول ہے جو کہ کسی اور جاندار کو وہ اویلیبل نہیں, وہ ہے انسٹرومنٹ. انسان ہاتھ کا ہتھیار ضرور استعمال کرتا ہے, ہاتھ کا یار وہ ضرور استعمال کرتا ہے. وہ ہاتھ کا یار پتھر سے ہو, آپ پتھر استعمال کرتے ہیں. مہر گڑھ میں 4-5 ہزار سال تک انسان ایگریکلچر کرتا تھا, اور کام بہت سارے کرتا تھا, مگر اوزار اس کا عام پتھر جو اویلیبل ہے, نوکدار پتھر, وہ اٹھاتا تھا, اسی سے ہل چلاتا تھا, اسی سے کھلاڑی کے طور پر جنگل کاٹتا تھا, اسی سے سارے کام کرتا تھا. تو ہتھیار جانداروں میں صرف انسان استعمال کرتا ہے, اور اس ہتھیار کو آپ ٹول بھی بول سکتے ہیں, آپ اس کو انسٹرومنٹ بھی بول سکتے ہیں, آپ اس کو 15,000 نام آپ دے سکتے ہیں. جو مشین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, کمپیوٹر بھی آپ اس کو جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں, یہ پین آپ کا ہتھیار ہے, یہ چیز آپ کا ہتھیار ہے, یہ چیز سب آپ کے ہتھیار ہیں. وہ تمام چیز جو انسان کو ورک کرنے میں سہولت دیتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کام کرنے میں, کیونکہ کام کرنا صرف انسان کی خاصیت ہے. گدھا کام نہیں کرتا, کمپیوٹر کام نہیں کرتا, گھوڑا کام نہیں کرتا, بیل بھی کام نہیں کرتا. بیل گاڑی کھینچ رہا ہے مگر وہ کام نہیں ہے, اس لیے کہ شعور انوالو نہیں ہے. ہر وہ حرکت جس میں شعور انوالو ہو, کام صرف وہی کہلاتا ہے. اور چونکہ کام صرف انسان کرتا ہے, تو انسان کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو چیز بھی مدد کرتی ہے وہ ہتھیار ہے. یہ قمیص ہتھیار ہے, اس لیے کہ آپ کو ایزی رکھتا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کوئی خاص کام کرنے میں. ایک زمانے میں ہم 20 گز کی پگڑی پہنا کرتے تھے, اس لیے کہ کھلا میدان, کھلا انڈسٹری میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو. آپ نے پتلون جینز کا نکالا, آپ نے اور چھوٹا کر دیا, اس کو تبدیل ہوتا جاتا ہے انسٹرومنٹ آپ کا آپ کے کام کے مطابق. جو ٹول ہے, جو انسٹرومنٹ ہے, اس کو ہم ہمیشہ آلات پیداوار کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے, اس کو آج سے نوٹ کر لیں تو آپ کو آئندہ کبھی نہیں بھولے گا. آلات پیداوار, انسان اپنے لیے پروڈکشن کا انسٹرومنٹس یوز کرتا ہے, اور چونکہ اس کی ضرورتیں میں نے شروع میں بول دیا تھا زیادہ ہیں, اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں 2 خاصیتیں. انسان انسٹرومنٹ میں ہمیشہ 2 خاصیتیں ڈھونڈتا ہے, 2000 سال پہلے بھی, 8000 سال پہلے بھی, اور 2000 سال بعد میں بھی. یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ انسٹرومنٹ میں 2 چیزیں مانگتا ہے. ایک یہ مانگتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ میں مشقت کم سے کم لگے. دیکھیے بیلچا میں مشقت زیادہ لگتا ہے, ٹریکٹر والے ہل میں کم لگتا ہے. تو مشقت جتنا کم سے کم ہو, انسان اس انسٹرومنٹ کی طرف جائے گا. اور یہ کمال کی چیز ہے کہ جب آپ انسٹرومنٹ کو ڈیولپ کرتے جائیں گے کہ اس میں مشقت کم ہو. سیکنڈ جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس پروڈکٹیو انسٹرومنٹ میں پیداوار زیادہ ہو. جتنا زیادہ پیداوار ہو, پہلے آپ نے بیل میں ہل جب چلاتے ہیں, ایک ہل چلا رہے ہیں آپ, ٹریکٹر آپ نے بنایا, اس میں 16 ہل, 8 ہل, 10 ہل, 12 ہل بیک وقت آپ چلا رہے ہیں. پیداوار بھی بڑھے اور مشقت بھی کم ہو. یہ انسان کی خاصیت ہے. اور یہ آلات پیداوار انسان کی تاریخ سے جب بھی آپ اس کو نکالو گے, ہسٹری ایسے دھڑام سے گر جائے گی, ہسٹری رہے گی نہیں. تو وہ آلات پیداوار بہت زیادہ ضروری رہا ہے جب سے آپ یعنی شکاری سماج سے, قدیم کمیونزم سے نکلے ہیں, آگے آپ غلامداری میں آئے ہیں, یا ابھی ہم جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں وہاں یہ آلات پیداوار بہت ضروری ہے. مگر عرض یہ ہے کہ ٹریکٹر آپ کھڑا کر دو, آلات پیداوار تو ہے, مگر کیا اس سے پیداوار ہوگی؟ بیلچا آپ کے پاس موجود ہے, کیا وہ بیلچا ادھر رکھا ہوا ہے تو کیا اس سے کوئی پیداوار ہوگا؟ تو کیا ضروری ہے؟ آلات پیداوار کو استعمال کرنے والے انسان کی ضرورت. انسان جب ہوگا اور وہ آلات پیداوار جب ہوگا تو تبھی کوئی چیز آپ پیدا کر سکتے ہیں.
انسان اور آلات پیداوار یہ مل کر کے ایک اور نیا ٹرم دریافت ہوا ہے، نیا ٹرم لوگوں نے استعمال کیا ہے، ان کو بولتے ہیں پروڈکٹیو فورسز، پیداواری قوتیں۔ پیداواری قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیداواری قوتیں آلات پیداوار ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے، یہ دو چیزیں پیداواری قوتیں کہلاتی ہیں۔ اگلا سارا میرا جو 8-9 منٹ ہوں گے وہ سارے کا سارا اسی پیداواری قوتوں پر بات ہوگی۔ یعنی پیداواری قوت اگر ہو تو ایک تو ہم بات کر چکے ہیں کہ آلات کو ڈیولپ کرتا ہے تاکہ مشقت کم ہو اور پیداوار زیادہ ہو، مگر وہ آلات کو ڈیولپ کرتے کرتے وہ خود بھی تو ڈیولپ ہوتا ہے، انسان بھی تو ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہ اس نے بیلچہ استعمال کیا اس کو اندازہ ہونے نہیں اچھا اس بیلچے کے ساتھ وہ دوسرا اوپر ایسا، پہلے تو عام ڈنڈا ایک استعمال کرتا تھا، اب اس کے اوپر ایک چیز استعمال، ہاتھ آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کرتے کرتے اس کا اپنا سکل ڈیولپ ہو گیا۔ مثلا یہ انگلیوں کا سکل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیولپ ہو گیا، 4000 سال 5000 سال پہلے کے انسان کے انگلیوں میں اتنی تیزی، اتنی جو آپ ٹائپ کرتے ہو، یہ کمال کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ تو آلات پیداوار کو بھی آپ ڈیولپ کرتے ہو اور محنتی انسان کو بھی آپ شعوری طور پر، اور اس کے اپنے جو لمبز ہیں، جو اس کے اپنے کام کے اعضاء ہیں، ان کو بھی آپ ڈیولپ بیک وقت دو چیزوں کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے انسان، کیونکہ ضرورتیں اس کی زیادہ ہیں۔ ایک آلات پیداوار کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، اپنی سکلز کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیداواری قوتیں ہی ہیں سب کچھ جو سماج آگے بڑھتا ہے۔ یعنی آلات ڈیولپ نہ ہوں سماج آگے نہیں جائے گا، آلات کو استعمال کرنے والا ڈیولپ نہ ہو چیز آگے نہیں جائے گی۔ اگر جاپان کا مزدور کمپیوٹر کو نہ جانے، ٹیکنالوجی جو ہائی ٹیک آ گیا اس کو استعمال کرنا نہ جانے، تو وہ بلوچوں کی طرح پسماندہ رہے گا، وہ جاپان نہیں رہے گا۔ جاپان اور بلوچ، جاپانی اور بلوچ میں فرق یہ ہے کہ یہ بلوچ بہت انڈر ڈیولپڈ ہے، جاپانی آدمی، عام آدمی بہت ڈیولپ، پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا ایسا کر لو تو مشین چلتا ہے، اور مشین سے پیداواری قوتیں انجن ہیں تاریخ کا۔ تاریخ کو کون چلاتا ہے؟ تاریخ کو پیداواری قوتیں چلاتی ہیں۔ پیداواری قوتیں کیا ہیں؟ پیداواری قوتیں انسان ہیں اور آلات پیداوار۔ اب تیسرا ایک کمپلیکیشن اور ڈالتا ہوں، پھر چیزیں آسان بن